ایک شادی کی تقریب میں چاندنی مسز شاہ کو اتنی پسند آئی کہ وہ فوراً پوچھ گچھ کر کے اس کے گھر رشتہ لے آئیں۔ اتنے اونچے گھرانے سے رشتہ آنے پر سبھی حیران اور پریشان تھے۔ وہ لوگ مل آنر تھے اور یہاں سوائے شکل اور شرافت کے کچھ نہیں تھا۔ چاندنی کے گھر والوں نے انکار تو نہیں کیا لیکن سوچنے کے لیے کچھ مہلت مانگ لی۔ یہ رشتہ قبول نہ کرنے میں بہت سی قباحتیں تھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ لوگ اتنے بڑے لوگوں کی شان کے مطابق جہیز دینے کی پوزیشن میں نہ تھے اور نہ ہی عالی شان شادی کی حیثیت رکھتے تھے۔ اگر ایک طرف شاندار رشتہ ٹھکرانا کفران نعمت تھا تو دوسری طرف اتنے زبردست رشتے کو قبول کرنا بھی لمحہ فکریہ تھا۔ دیکھو رقیہ، اتنے بڑے لوگوں میں رشتہ کرنے پر تو میرا دل نہیں کر رہا۔ ہماری بچی ان کی حیثیت کے مطابق جہیز لے کر نہیں جا پائے گی اور فوری طور پر ان کے ماحول اور مزاج میں گھل مل بھی نہیں پائے گی، تو اٹھتے بیٹھتے اسے اس کی کم مائگی کے طعنے دیے جائیں گے۔ غریب گھر کی لڑکی ہونے کی وجہ سے اسے دب کر رہنا ہوگا۔ اس طرح بچی احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی۔ اس نے اپنے خدشات ظاہر کیے تو امی بھی سوچو بچار میں پڑ گئیں۔ اماں، آپ کے سب خدشات اپنی جگہ درست صحیح، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ لوگ خود چل کر رشتہ جوڑنے آئے ہیں۔ ہم نے انہیں اپنی طرف نہیں کھینچا ہے۔ وہ ہمارے بارے میں چھان بین کر کے ہی آئے ہوں گے، اور اگر انہیں ہمارے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوگی تو ہمارے گھر آ کر ہمارے حالات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی ہماری بیٹی سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے اماں، یہ تو اللہ کی مرضی اور اس کا حکم ہے، اس لیے اللہ نے ان لوگوں کو ہمارے گھر میں بھیجا ہے۔ اللہ جوڑا بنا کر ہی دنیا میں بھیجتا ہے۔ جب دونوں فریقین کے درمیان مالی اور سماجی فرق زیر ہوتا ہے تو اللہ اپنی رحمت اور قدرت سے دونوں کے دلوں کو جوڑ کر قریب کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی بس یہی معاملہ ہے۔ انہیں اللہ نے ہمارے گھر بھیجا ہے کیونکہ وہ جوڑا بنا چکا ہے، ورنہ وہ جس مقام پر ہیں انہیں کسی کے گھر جانے کی کیا ضرورت۔ رشتے تو خود ان کے آگے پیچھے گھومتے ہوں گے، لہٰذا میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے کہ ہم انہیں ہاں کر دیں گے۔ اللہ نے معاملہ بنایا ہے، آگے بھی وہی سنبھالے گا۔ پھر دادی کی خدشات اور وہم اور اماں ابا کا یقین اور اعتماد کے ساتھ چاندنی شادی ہو کر شاہ ویلا میں آ گئی۔ شادی چاندنی کے گھر والوں کی حیثیت کے مطابق سادگی سے ہو گئی، لیکن ولیمہ بہت شاندار تھا۔ شادی کے بعد دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ شاہ فیملی کے تعلقات بھی انہی کی طرح ہائی فائی لوگوں سے تھے۔ کسی نے گھر پر دعوت نہیں کی، سبھی نے ہوٹلز میں ڈنر دیا اور پوری فیملی کو انوائٹ کیا۔ چاندنی دعوتیں کھا کھا کر بیزار ہو چکی تھی، جن میں صرف گوشت ہوتا تھا۔ اتنا گوشت شاید اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا، جبکہ اس کے گھر میں ہمیشہ بیلنس رہتا تھا۔ دالیں، گوشت، سبزیاں، پھل، سبھی کچھ حسب توفیق کھایا جاتا تھا۔ اب دعوتوں سے ذرا فرصت ملی تو خود پر توجہ دینے کا موقع ملا۔ ہنی مون کے لیے کہاں جانا چاہتی ہو؟ وہ شاہ کے پوچھنے پر ایک دم سے چونکی تھی۔ اس کے خاندان میں تو دور دور تک ہنی مون کے چونچلے نہیں تھے۔ وہاں تو بس شادی ہوئی، 2-4 دعوتیں ہوئیں اور زندگی اپنی ڈگر پر آ گئی۔ اس کے ذہن میں خوبصورت سی جگہ کا خیال آیا، لیکن پہلے اس نے سجاد سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میرا تو بس جرمنی جانے کا ارادہ ہے، کچھ بزنس کا کام بھی ہے، ساتھ ساتھ وہ بھی ہو جائے گا، کیا خیال ہے؟ سجاد نے اپنا خیال بتا کر اب اس کا ارادہ جاننا چاہا۔ میں چاہ رہی تھی کہ ہم عمرے کے لیے جائیں، اپنی زندگی کی شروعات ہم عمرے سے کریں۔ چاندنی، عمرہ ایک عبادت ہے، اس کا ہنی مون سے کوئی تعلق نہیں۔ خانہ کعبہ کوئی تفریح مقام نہیں ہے اور ہنی مون گھومنے پھرنے کا نام ہے۔ جانتی ہو کہ وہ گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ عبادت کی جگہ ہے۔ لیکن یہ تو دیکھیں کہ وہ کتنی عظیم عبادت گاہ ہے کہ وہاں جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کی شروعات اس نیک عمل سے کرنا چاہتی ہوں۔ یہ نیک عمل تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن ہنی مون تو کسی بھی وقت نہیں منایا جا سکتا نا، لہٰذا فی الحال تو جرمنی جانے کی تیاری کرو۔ سجاد اپنی رائے اس پر مسلط کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور چاندنی اس کی پشت تکتی رہ گئی۔ کتنا دور تھا وہ اپنے دین سے اور مذہب سے۔ تقلید کی ایک سادہ سی لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی اور دل بھی کچھ بوجھل سا ہو گیا۔ اس کے علاوہ باقی گھر والوں کو بھی اس نے کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور اس کے گھر میں 5 وقت کی نماز کس قدر جوش اور محبت سے پڑھی جاتی تھی۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ بیماری کی حالت میں بھی چھوٹ نہیں، صرف پاگل پن میں معاف ہے، کیونکہ اس میں انسان کا دماغ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ سب حواسوں سے بیگانہ ہو چکے ہیں،
اس نے ایک طویل سانس لی اور ہنی مون کی تیاری کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اور چند دنوں میں وہ جرمنی چلے گئے، اور ٹھیک 15 دن بعد وہ دونوں ڈھیروں تحائف کے ساتھ لدے پھدے ہنی مون سے واپس لوٹے۔ سجاد نے ضروری چیزیں کم اور غیر ضروری اشیاء زیادہ خریدی تھیں۔ ممی، انہوں نے ہنی مون پر بہت فضول خرچی کی ہے، میرے منع کرنے کے باوجود بہت سی غیر ضروری چیزیں بھی خرید لیں۔ چلو کوئی بات نہیں، ہنی مون پر تو یہ سب کچھ چلتا ہے، اور پھر جب اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرنا چاہیے نا۔ انہوں نے جو غیر ضروری چیزوں میں پیسہ ضائع کیا ہے، اس سے کئی غریب گھروں میں کئی مہینے کا راشن ڈالا جا سکتا تھا۔ ہم نے غریبوں کی ذمہ داری تو نہیں لی ہوئی، نورین بھابی نے تڑخ کر کہا۔ بڑے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، جبکہ ہمارے رب نے زکوٰۃ، خیرات، صدقات ادا کرنے کی صورت میں ہمیں یہ ذمہ داری دے دی ہے۔ اس کی بات پر سبھی بغلے جھانکنے لگے، کوئی کچھ بول نہ سکا۔ اسے اندازہ ہوا کہ شاید یہاں زکوٰۃ بھی پابندی سے ادا نہیں کی جاتی۔ آج چاندنی نے کھانا خود پکایا تھا۔ یہاں روزانہ کھانے میں گوشت کی مختلف ڈشز پکتی تھیں۔ آج رات کے کھانے میں بھنڈی ماش کی دال اور لوکی کا رائتا تھا۔ دال اور سبزی دیکھ کر تو سبھی حیران رہ گئے اور سب کے منہ بن گئے۔ عبدالصمد بھائی کے بچوں نے دال اور سبزی دیکھ کر شور مچا دیا۔ اوف مائی گاڈ، یہ تم نے کیا پکا لیا؟ ہم لوگ تو ایسا کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں۔ میرے بچے کیسے یہ سب کچھ کھا سکتے ہیں؟ نورین نے بچوں سے زیادہ وویلا مچایا۔ انہیں یہ سب کچھ پسند نہیں۔ بھابھی، یہ سب چیزیں بھی اللہ نے کھانے کے لیے ہی بنائی ہیں۔ جب بچوں نے یہ سب کھایا ہی نہیں ہے تو انہیں کیسے پتا کہ یہ سب اچھا نہیں ہے؟ نورین بالکل چپ ہو گئی۔ سعد اور سارا، میں آپ دونوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اس نے اتنی محبت اور نرمی سے کہا کہ بچے خاموش ہو گئے۔ چاندنی نے ایک پلیٹ میں دال اور بھنڈی نکالی اور دوسرے میں رائتا، سلاد اور خوبانی کی چٹنی نکالی۔ پہلے آپ دونوں بسم اللہ پڑھیے، پھر ہم کھانا شروع کریں گے۔ مگر ہم تو کبھی بسم اللہ نہیں پڑھتے، سعد نے کہا تو سبھی شرمندہ سے ہو کر نظر جھکا گئے۔ لیکن آج سے پڑھیں گے، جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اس میں برکت اور بھلائی ہوتی ہے۔ دونوں نے بسم اللہ پڑھی، پھر چاندنی انہیں ہر چیز کے نوالے بنا بنا کر کھلانے لگی۔ چاچی، یہ تو بہت مزے کا کھانا ہے، ہم نے تو ایسا کبھی کھایا ہی نہیں۔ ممی اور دادو تو حلیمہ بی بی سے صرف گوشت ہی پکواتی ہیں۔ چاچی، آپ روز ایسا ہی کھانا پکا دیا کریں۔ آپ نے دیکھا نا کہ جب اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا جائے تو وہ کھانا مزیدار ہو جاتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں چاچی، اب ہم روز بسم اللہ پڑھا کریں گے۔ باقی سب نے بھی کچھ لیے دی انداز میں پسندیدگی کا اظہار کیا۔ حلیمہ بیگم گرم گرم روٹیاں لا رہی تھیں اور سب ابھی تک بیٹھے کھا رہے تھے۔ ڈیڈی نے روٹی کے برتن کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ خالی تھا۔ اتنے میں حلیمہ بی بی روٹی لے آئیں۔ حلیمہ، آج تم نے روٹیاں کم پکائی ہیں؟ ممی نے خالی برتن دیکھ کر پوچھا۔ نہیں بیگم صاحبہ، آج تو میں نے روزانہ سے زیادہ روٹیاں پکائی ہیں۔ بھائی، ہماری بیٹی نے کھانا ہی اتنا مزیدار پکایا ہے کہ ہم کھاتے چلے گئے، ڈیڈی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میٹھے میں چاندنی نے رس ملائی بنائی تھی، سب نے خوب کھائی اور پھر بھی سب یہی کہتے رہے کہ مجھے تو تھوڑی سی ملی۔ سسرال میں چاندنی کا پکایا ہوا پہلا ہی کھانا سب نے بہت رغبت سے کھایا تھا اور خوب تعریف کی۔ اب آپ دونوں شکر الحمدللہ کہیے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے چاچی؟ بچوں نے حیرت سے پوچھا تو ایک بار پھر سب شرمسار ہو گئے۔ اس گھر میں اس قسم کے تکلفات میں پڑنے کا رواج نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، ہم تیری رحمتوں اور نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں سب ماڈرن اور بڑے آدمی تھے۔ اسلام پر عمل کرنا دقیانوسیت تھی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ماڈرن اور دولت مند لوگوں نے مذہب کو اپنے لیے معاف کیوں سمجھ لیا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ وہ یہاں آ کر گرداب میں پھنس گئی ہے یا یہ سب بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس گھر کے مرد جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ان کی اولادوں میں بھی یہ عادت نہیں تھی۔ یہاں آئے دن پکنک، پارٹی اور ہائی ٹی کے پروگرام بنتے رہتے تھے۔ تفریحات کے لیے ملکی اور غیر ملکی دورے ہوتے رہتے تھے۔ ابھی تک کسی کو حج عمرے کا خیال نہیں آیا تھا۔ دنیا کی چکا چوند نے ان کی آنکھیں چندیا دی تھیں۔ دنیا میں اس قدر غرق تھے کہ دین کی کشتی میں سوار ہونے کا خیال ہی نہیں آتا تھا۔ آج چھٹی تھی اور وہ سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ چائے پر چاندنی نے شامی کباب اور چنے کی دال کا حلوہ بنایا تھا۔ میں نے آپ دونوں کے مولوی صاحب کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ آپ دونوں کون سے سپارے پڑھ رہے ہیں؟ چاچی، ہمارے مولوی صاحب نہیں آتے۔ کیوں؟ یہ سن کر اسے کچھ زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔
اسے شک تو ہو گیا تھا، آج حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ کیونکہ ہم قرآن شریف نہیں پڑھتے، بچوں نے معصومیت سے جواب دیا۔ سجاد، آپ کسی مولانا کا فوری بندوبست کریں تاکہ بچے قرآن پڑھنا شروع کریں۔ میں کہاں مولوی ڈھونڈتا پھروں گا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ وہ ناگواری کے ساتھ تیزی سے بولا۔ کیسی باتیں میں کر رہی ہوں یا آپ؟ دونوں بچے 8-9 سال کے ہو گئے ہیں اور ابھی تک قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا، جبکہ 10 سال کی عمر میں تو کلام پاک حفظ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو میں خود کر لوں گی۔ نورین بھابھی بیٹھی الٹے سیدھے منہ بنا رہی تھیں۔ اس وقت وہ شارٹ سلیو لیس شرٹ پہنے گلے میں دوپٹہ ڈالے بیٹھی تھی۔ ساس، سسر اور دیور ان کے سامنے تھے۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ اور لحاظ نہیں تھا، جبکہ چاندنی کی نظر شرم سے جھکی جا رہی تھی۔ سجاد، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، یہ ناچ گانا ہٹا کے کوئی اور چینل لگا دیجئے، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس وقت ٹی وی بند کر دیجئے۔ اس نے سر پر دوپٹہ لیا تو سارا جلدی سے بھاگ کر اس کے پاس آ گئی۔ چاچی، میں بھی دوپٹہ اوڑھوں گی۔ اس نے جلدی سے چاندنی کے دوپٹے کا سرا اپنے سر پر رکھ لیا تو چاندنی نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ او مائی گاڈ ممی، آپ تو اس گھر کے باہر اب مدرسے کا بورڈ لگا دیجئے، نوری نے برا سا منہ بنا کر کہا اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تمہیں کیا ضرورت ہے ہر وقت درس دینے کی؟ سجاد بھی چڑھ کر اس کے اوپر چڑھ دوڑا۔ درس؟ وہ حیران رہ گئی۔ سجاد، ہمارا دین ہی ہمارا اصل ہے، ہماری بنیادیں ہمارے مذہب پر کھڑی ہیں۔ ہم اپنے مذہب سے ہٹ کے اور کٹ کے خوشحال، کامیاب، مکمل اور نارمل زندگی نہیں گزار سکتے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں غذا سے پہلے کانوں کے ذریعے اذان پہنچائی جاتی ہے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ وہ مسلمان ہے۔ اللہ اذان کے ذریعے دن میں 5 مرتبہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس کی کوئی بھی بات غلط نہیں تھی جس پر کوئی آواز اٹھاتا۔ سب بیزار سی شکلیں بنائے بیٹھے رہے، لیکن نماز کے لیے بھی کوئی نہیں اٹھا، کیونکہ کسی کو عادت ہی نہ تھی اور نہ اس گھر کا ماحول تھا۔ چاندنی فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف پڑھتی تھی، پھر گھر کے اندر ہی واک کرتی تھی۔ گھر اتنا بڑا تھا کہ واک کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سب اس وقت مزے سے سو رہے ہوتے تھے۔ چاندنی کو لگتا تھا کہ صرف وہی نہیں سو رہے بلکہ ان کے نصیب بھی سو رہے تھے۔ چاندنی نے اپنے بھائی کے ذریعے مولانا کا بندوبست کر لیا تھا۔ اب بچوں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا تھا اور مولوی صاحب نے انہیں نماز بھی یاد کروا دی تھی۔ وہ دونوں اب اکثر چاندنی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ سجاد، ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے اور میں زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کے وہ دونوں کمرے میں آئے تو چاندنی نے کئی دن سے سوچی ہوئی بات کہہ ڈالی۔ باقیوں کو تو مجبور نہیں کر سکتی، لیکن ہم اپنی آمدنی کے حساب سے زکوٰۃ ضرور دیں گے۔ دے دینا، جتنے پیسے چاہیے ہوں لے لینا۔ سجاد نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ اس دن ممی اور نورین بیٹھے کھانے پینے کی چیزوں کی لسٹ بنا رہی تھیں۔ ممی، بہت لمبی چوڑی لسٹ بن رہی ہے، کوئی دعوت وغیرہ ہے کیا؟ کوئی ایک دعوت؟ اب تو ہر روز دعوتیں ہوں گی، کچھ گھر میں اور کچھ ہوٹلز میں۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، گھر میں ہونے والی دعوتوں میں بھی زیادہ تر کھانا تو باہر سے ہی آئے گا، لیکن پھر بھی کچھ کی تو ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ ابھی تو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ چاندنی نے حیرت سے پوچھا، تو یہ سب رمضان کی ہی تیاری ہے؟ ہمارے گھر میں تو رمضان میں ہر 3-4 دن بعد ایک افطار ڈنر پارٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ کی گھر کی افطار کی بھی تیاری ہوتی ہے۔ نورین بھابھی کے منہ سے یہ بات سن کر اس کے اندر ایک حیرت انگیز اور خوشگوار سی خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پھر وہ بے چینی سے رمضان شروع ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ بہت سے لوگ جو پورا سال نماز نہیں پڑھتے، وہ اکثر رمضان میں دین کی طرف آ جاتے ہیں۔ چاندنی کے سسرال والے بھی شاید انہی لوگوں میں سے تھے۔ پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب ٹی وی پر رمضان المبارک کے چاند کا اعلان ہوا۔ رات کے کھانے کے بعد چاندنی نماز اور تراویح کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا نہ گھر میں خواتین نے نماز پڑھی اور نہ گھر کے مرد حضرات نماز اور تراویح کے لیے مسجد گئے۔ سجاد، آپ نماز اور تراویح کے لیے مسجد نہیں گئے؟ چاندنی نے نماز سے فارغ ہو کر سجاد سے پوچھا۔ لیکن میں نے تو کبھی تراویح نہیں پڑھی، سجاد نے اسے بتایا۔ ضروری تو نہیں کہ کوئی اچھا کام کبھی نہ کیا ہو تو آئندہ بھی نہ کیا جائے۔ آپ اللہ سے توبہ کر کے آج سے نماز اور تراویح شروع کر دیجئے۔ ابھی تو میں نہیں جا رہا، پورا مہینہ پڑا ہے، پڑھ لیں گے تراویح، نہیں تو اگلے سال سے، سجاد نے بے پرواہی سے کہا تو سبھی اس کی بات پر مسکرا دیے، لیکن کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہ کارڈ تم اپنے گھر والوں کو بھی دے دینا۔ سجاد نے کارڈ چاندنی کی طرف بڑھائے تو وہ حیران رہ گئی۔
گھر میں تو کوئی شادی نہیں ہے، پھر یہ کارڈ کیسے؟ اس نے کچھ الجھ کر حیرت سے پوچھا۔ یہ افطار اور ڈنر کے کارڈز ہیں۔ چاندنی نے حیرت اور خاموشی سے کارڈز تھام لیے۔ 12 دن کے افطار اور ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کچھ گھر میں تھے اور کچھ ہوٹلز میں تھے۔ اسے اندازہ ہوا کہ یہاں نمود و نمائش اور شان و شوکت کے نام پر بے تحاشا پیسہ لٹایا جاتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں مگن ہو کر یہ لوگ زندگی کی اصل حقیقت کو بالکل فراموش کر بیٹھے تھے۔ یہ سب بہت بھٹکے ہوئے اور بہکے ہوئے لوگ تھے جو دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، دین سے بالکل غافل تھے۔ لیکن اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گی، اور سب کو نہیں تو کم از کم اپنے شوہر کو ضرور مذہب کی طرف لے کر آئے گی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب بڑی رغبت سے ناشتہ کر رہے تھے۔ آؤ بیٹا تم بھی ناشتہ کرو۔ کہاں تھی تم؟ ڈیڈی نے اسے ناشتے کی آفر کی۔ نہیں ڈیڈی، الحمدللہ میرا روزہ ہے۔ او بیٹا تم نے کیوں روزہ رکھ لیا؟ اتنی دیر تک بھوکی کیسے رہو گی؟ ممی نے تشویشناک انداز میں کہا تو وہ دنگ رہ گئی۔ چند لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ ممی، روزہ بھوک لگنے نہ لگنے والی چیز نہیں ہے، روزہ عبادت ہے۔ تم کوئی موقع محل نہیں دیکھتی ہو، بس ہر وقت ہر جگہ درس شروع کر دیتی ہو۔ سجاد نے جھنجھلا کر کہا۔ چاندنی پلیز ڈھنگ سے ناشتہ کرنے دو، تم خود تو کھا چکی ہو نا، اب ہمیں بھی سکون سے کھانے دو۔ وہ خاموشی سے بنا کچھ کہے وہاں سے ہٹ گئی۔ شام میں سب نے بڑے اہتمام سے افطار کیا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان میں سے کسی کا روزہ نہیں ہے۔ چاندنی نے سجاد سے زکوٰۃ کے پیسے لیے اور گھر کے سب ملازمین کو رمضان کا راشن، عید کے کپڑے اور عیدی دی۔ حلیمہ بی بی کی بیٹی کی شادی کے لیے انہیں کچھ پیسے اور جہیز کا سامان لا کر دیا۔ تمام ملازمین خوش ہو گئے، انہیں پہلے اس طرح کچھ نہیں دیا گیا تھا۔ تیسرے روزے کو ان کے گھر میں افطار ڈنر کا اہتمام تھا۔ شام کو لوگوں کے آنے سے پہلے چاندنی نے لان کے ایک کونے میں نماز پڑھنے کے لیے چادریں لگوا دیں۔ یہ لان میں چادریں کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ نورین بھابی نے حیرت سے پوچھا۔ چادریں نہیں پڑی ہوئی بھابی، میں نے نماز کے لیے بچھوائی ہیں، چاندنی نے افسوس اور تکلیف دہ انداز میں جواب دیا۔ تم کچھ کرنے سے پہلے پوچھ تو لیا کرو، یہاں اس کلاس کے لوگ نہیں آئیں گے، نماز کے لیے بھی کلاس ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیا؟ یہ تو ہر کلاس کے مسلمانوں پر فرض ہے۔ چاندنی کو نورین کی باتوں نے ہلا کر رکھ دیا۔ بھابی جب اس کلاس کے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو روزے بھی نہیں رکھتے ہوں گے، پھر افطار ڈنر کا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ افطار کرنا اور کروانا بہت ثواب کا کام ہے؟ وہ دل پر بوجھ لیے خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ممی اور نورین بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھیں، جبکہ چاندنی نے لان کا خوبصورت سوٹ پہنا اور ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی۔ آہستہ آہستہ مہمان آنا شروع ہو گئے۔ ان کے مہمان انہی جیسے لگ رہے تھے۔ جب افطار میں مولویوں کو بھی انوائٹ کیا، ایک خاتون نے ہنس کے نماز کی چادروں کی طرف اشارہ کیا تو ان کے ارد گرد کھڑے بکیا لوگوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ مذہب صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کے لیے ہے۔ چاندنی کی باتیں سن کر وہ خاتون ادھر ادھر ہو گئی۔ سب نے خوش گپیوں کے دوران خوب ڈٹ کر افطار کیا۔ اس کے میکے سے امی، بابا اور چھوٹی بہن صدف آئی تھی۔ افطار کے بعد مردوں میں بابا اکیلے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اندر لاؤنج میں چاندنی کے ساتھ اس کی امی اور صدف پڑھ رہی تھیں۔ چاندنی نے نماز میں اللہ سے بڑے دل سے سب کے لیے دعا مانگی۔ یا اللہ، یہ راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، انہیں سیدھی راہ پر لے آ۔ ان کے ہاں ابھی صرف 2 افطار پارٹیاں ہوئی تھیں کہ گھر میں ایک طوفان سا آ گیا۔ بابا اور عبدالصمد بھائی کو بزنس میں زبردست نقصان ہو گیا تھا۔ بزنس میں اکثر چھوٹے موٹے نقصانات تو ہوتے رہتے تھے۔ کاروبار اتنا وسیع اور دولت اتنی زیادہ تھی کہ یہ لوگ ایسے نقصانات کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بہت بھاری نقصان تھا۔ بابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور عبدالصمد بھائی کا بی پی شوٹ کر گیا۔ دونوں ہاسپٹلائز ہو گئے۔ گھر پر ایک سوگواری کی سی کیفیت چھا گئی۔ چاندنی نے زکوٰۃ دی تھی، شاید اسی لیے اللہ نے ان پر کرم کیا۔ ایک کاروباری کھاتا، اوپر سے گھر کے 2 مرد ہسپتال میں تھے۔ ممی اور نورین بھابی بالکل نچڑ کر رہ گئی تھیں۔ چاندنی ہر لمحہ انہیں تسلیاں دیتی رہتی۔ دونوں کے سروں پر دوپٹے آ گئے اور کمروں میں جائے نماز بچھ گئی۔ جب ان پر پڑی تو خدا یاد آ گیا۔ سب کے ہر وقت ہسپتال کے چکر لگے ہوئے تھے، ایسے میں چاندنی نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ اس نے ان کے ساتھ آفس کو بھی دیکھا اور گھر اور ہسپتال کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتی رہی۔ ساتھ ساتھ روزے بھی چل رہے تھے۔ امی اور نورین بھابی روزے رکھ رہی تھیں۔ ڈیڈی اور عبدالصمد صحت یاب ہو کر گھر آ گئے۔
چاندنی نے دونوں کے آرام اور کھانے کا بہت خیال رکھا۔ دوسرا عشرہ چل رہا تھا، سب عبادات میں مشغول ہو گئے۔ سب کو دیکھ کر چاندنی کے اندر تک ٹھنڈک اتر جاتی تھی۔ ڈیڈی اور عبدالصمد بھائی نماز پڑھنے مسجد جا رہے تھے۔ چاندنی کے کہنے پر سجاد بھی جانے لگا۔ فارغ وقت میں ڈیڈی زیادہ تر قرآن پاک اور اس کی تفسیر پڑھتے رہتے تھے۔ ڈیڈی بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہے تھے، باقی عبادات جاری رکھیں۔ ان کے علاوہ سبھی روزے رکھ رہے تھے۔ اس کے آنے سے پہلے سارا گھر دکھ درد میں مبتلا ہونے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہا تھا۔ ایک جھٹکے نے سب کی بیماریاں اور کمزوریاں نکال دیں۔ گھر کا ماحول بہت اچھا اور خوشگوار ہو گیا۔ صدقات، خیرات اور زکوٰۃ دی جا رہی تھی۔ اب طبیعت بہت بہتر تھی، لیکن وہ ابھی روزے رکھنے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ افطار اور مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ چاندنی بیٹا، آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ مذہب کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے۔ پیسے کے بل بوتے پر خود کو ماڈرن سمجھتے ہیں، فارورڈ کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم سب تو بہت پیچھے تھے، بڑے خسارے میں تھے۔ انسان دولت کے نشے میں چور ہو کر اپنا اصل بھی فراموش کر بیٹھتا ہے، اور جب پکڑا اور احتساب کا وقت شروع ہوتا ہے تو اسے خدا اور دین دونوں یاد آ جاتے ہیں۔ جب ہم پر پڑتی ہے تو ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، ورنہ تو ہمیں اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا خیال تک نہیں آتا۔ سب نظریں جھکائے یا شاید ایک دوسرے سے نظریں چرائے شرمندہ سے بیٹھے تھے، کیونکہ سبھی عیش و عشرت میں اپنے دین کو بھلائے بیٹھے تھے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا بیٹا، اللہ ہمیں دن میں 5 بار خیر اور بھلائی کے لیے بلاتا ہے، لیکن ہم اس خیر اور بھلائی کو پانے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ڈیڈی بھیگی ہوئی آواز میں دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے، اور باقی سب کی خاموشی بھی انہیں ڈیڈی کی بات سے متفق ظاہر کر رہی تھی۔ شکر ہے پروردگار، جس نے مرنے سے پہلے ہی نیک ہدایت دے دی اور ہمیں غفلت کی زندگی سے نکال لیا۔ مجھے تو اب کاروبار کے اس نقصان کا افسوس ہی نہیں ہے۔ نقصان تو میرے اور میرے گھر والوں کے لیے نہایت خوشگوار ثابت ہوا۔ اس طرح ہمارے رب نے ہمیں غفلت کی زندگی سے بھی نکال لیا۔ ڈیڈی، اللہ جب ہمیں خود فلاح کی طرف بلاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے غافل نہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر وہ کیسے ہمیں غفلت اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ سکتا ہے؟ ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، بے شک وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ بے شک وہ بندوں کے عیبوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے اور عیبوں سے پاک بھی کر دیتا ہے۔ آج میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ ہمارے گھر میں تم جیسی لڑکی بہو بن کر آئی ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے اسے کچھ نہیں سمجھا، ممی نے چاندنی کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ یہ لیجئے ڈیڈی، میں چاہتا ہوں کہ یہ خوشخبری آپ ہی سنائیں۔ سجاد نے ایک لفافہ ڈیڈی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی نے لگاؤ سے کھول کر دیکھا اور مسکرا دیے۔ ڈیڈی، آپ مسکرائے جا رہے ہیں، ہمیں بھی اس خوشخبری میں شریک کیجیے۔ نورین نے دھیرے سے کھانستے ہوئے کہا، بھائی خوشخبری یہ ہے کہ ہم سب عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہم وہیں گزاریں گے۔ تم سب تیاری شروع کر دو، پرسوں ہماری روانگی ہے۔ خوشی اور تشکر کے احساس سے چاندنی کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ اللہ نے اس کی دعائیں قبول کر لی تھیں اور نہایت مبارک مہینے میں ان سب کو ہدایت دے دی تھی۔ یکدم ان سب کے ذہن پلٹ گئے تھے۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن ان سب نے اپنے رب کو پہچان لیا تھا۔